بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کو آج صلوات تسبیح کے متعلق کچھ بیان بتاؤں گی۔ یہ تسبیح جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے نہایت اہم اور دین و دنیا میں کارآمد اور مفید ہے۔ جیسا کہ حدیث میں مذکور ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اہتمام اور فضیلت کی وجہ سے ایک خاص نماز کی ترغیب بھی فرمائی ہے، جو صلوات تسبیح کی نماز کے نام سے مشہور ہے کہ اس میں 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اہتمام اور ترغیب کے ساتھ اس نماز کو تعلیم فرمایا۔ چنانچہ حدیث میں وارد ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عباس، اے میرے چچا، کیا میں تمہیں ایک عطیہ کروں، ایک بخشش کروں، ایک چیز بتاؤں، تمہیں 10 چیزوں کا مالک بناؤں؟ جب تم اس کا کام کرو گے تو حق تعالیٰ شانہ تمہارے سب گناہ، پہلے اور پچھلے، پرانے اور نئے، غلطی سے کیے ہوئے اور جان بوجھ کر کے کیے ہوئے، چھوٹے اور بڑے، چھپ کر کیے ہوئے اور کھلم کھلا کیے ہوئے، سب ہی معاف فرما دیں گے۔ وہ کام یہ ہے کہ 4 رکعت نفل صلوات تسبیح کی نیت باندھ کر پڑھو، اور ہر رکعت میں جب الحمد شریف اور سورت پڑھ چکو تو رکوع سے پہلے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھو۔ پھر جب رکوع کرو تو 10 مرتبہ اس میں پڑھو۔ پھر جب رکوع سے کھڑے ہو تو 10 مرتبہ پڑھو۔ پھر سجدے میں جا کر 10 مرتبہ اس کو پڑھو۔ پھر سجدے سے اٹھ کر 10 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ پھر جب دوسرے سجدے میں جاؤ تو 10 مرتبہ اس میں پڑھو۔ پھر جب دوسرے سجدے سے اٹھو تو دوسری رکعت میں کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھو۔ ان سب کی تعداد 75 ہوئی۔ اس طرح ہر رکعت میں 75 مرتبہ ہوگا۔ اگر ممکن ہو سکے تو روزانہ 1 مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیا کرو۔ یہ نہ ہو سکے تو ہر جمعے کو 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں 1 مرتبہ تو پڑھ لیا کرو۔ علامہ تقی سبکی رحمۃ اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص اس نماز کے ثواب کو سن کر بھی غفلت کرے وہ دین کے بارے میں سستی کرنے والا ہے۔ مرکات میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کو صلوات تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ حدیث میں اس نماز کے 2 طریقے بتائے گئے ہیں۔ اول یہ کہ کھڑے ہو کر الحمد شریف اور سورت کے بعد 15 مرتبہ چاروں کلمے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے۔ پھر رکوع میں سبحان رب العظیم کے بعد 10 مرتبہ پڑھے۔ پھر رکوع سے کھڑے ہو کر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد 10 مرتبہ پڑھے۔ پھر دونوں سجدوں میں سبحان رب الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں، اور دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھے تو 10 مرتبہ پڑھے، اور جب دوسرے سجدے سے اٹھے تو اللہ اکبر کہتا ہوا اٹھے، اور بجائے کھڑے ہونے کے بیٹھ جائے، اور 10 مرتبہ پڑھ کر بغیر اللہ اکبر کہنے کے کھڑے ہو جائے۔ 2 رکعت کے بعد اسی طرح چوتھی رکعت کے بعد پہلے ان کلموں کو 10 مرتبہ پڑھے، پھر عطیات پڑھے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سبحانک اللہم کے بعد الحمد سے پہلے 15 مرتبہ پڑھے، اور پھر الحمد شریف اور سورت کے بعد 10 مرتبہ پڑھے، اور باقی سب طریقہ بدستور وہی ہے۔ البتہ اس صورت میں نہ تو دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنے کی ضرورت ہے اور نہ عطیات کے ساتھ پڑھنے کے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ کبھی اس طرح پڑھ لیا کرے، کبھی اس طرح۔ چونکہ یہ نماز عام طور سے رائج نہیں ہے، اس لیے اس کے متعلق چند مسائل بھی لکھے جاتے ہیں تاکہ پڑھنے والوں کو سہولت ہو۔ مسئلہ نمبر 1، اس نماز کے لیے قرآن کی کوئی سورت متعین نہیں، جو سورت دل چاہے پڑھے۔ مسئلہ نمبر 2، ان تسبیحوں کی زبان سے ہرگز نہ گنیں۔ زبان سے گننے سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ انگلیوں کو بند کر کے گننا اور تسبیح ہاتھ میں لے کر اس پر گننا جائز ہے، مگر مکروہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ انگلیاں جس طرح اپنی جگہ پر رکھی ہیں ویسے ہی رہیں، اور ہر کلمے پر ایک انگلی کو اسی جگہ دباتا رہے۔ مسئلہ نمبر 3، اگر کسی جگہ تسبیح پڑھنا بھول جائے تو دوسرے رکن میں اس کو پورا کرے، البتہ بھولے ہوئے کی قضا رکوع سے اٹھ کر اور 2 سجدوں کے درمیان نہ کرے۔ اسی طرح پہلی اور تیسری رکعت کے بعد اگر بیٹھے تو ان میں بھی بھولے ہوئے کی قضا نہ کرے، بلکہ صرف ان کی ہی تسبیح پڑھے، اور ان کے بعد جو رکن ہو اس میں بھولی ہوئی بھی پڑھ لے۔
مثلا اگر رکوع میں پڑھنا بھول گیا تو ان کو پہلے سجدے میں پڑھ لے، اس طرح پہلے سجدے کے دوسرے سجدے میں اور دوسرے سجدے کی دوسری رکعت میں کھڑا ہو کر پڑھ لے، اور اگر رہ جائے تو آخری قید میں اتحیات سے پہلے پڑھ لے۔ اگر سجدہ سہو کسی وجہ سے پیش آ جائے تو اس میں تسبیح نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ مقدار 300 ہے، وہ پوری ہو چکی ہے۔ ہاں، اگر کسی وجہ سے اس مقدار میں کمی رہی تو سجدہ سہو میں پڑھ لے۔ اس نماز کو اوقات مکروہ کے علاوہ باقی دن رات کے تمام اوقات میں پڑھنا جائز ہے، البتہ زوال کے بعد پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اس تسبیح کے درمیان اگر لا حول والا پڑھ لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ بیچ بیچ میں آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ صلواتاً تسبیح سے جب آپ فارغ ہو کے مصلے پر بیٹھ کر آپ 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ اپنے رب سے اپنی حاجت مانگے تو انشاءاللہ تعالیٰ 100% آپ کی یہ حاجت پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا نگہبان ہے اور ہمارا مددگار ہے، وہی مدد کرتا ہے۔ اس تسبیح کو میں اکثر جمعے کو ہی پڑھتی ہوں اور ماشاءاللہ اس کے بہت ہی پاورفل اثرات ہیں۔ اس کے پڑھنے سے ایسے کام ہو جاتے ہیں کہ واقعی جب ہم پڑھنے لگتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے، اور حاجت کو ذہن میں رکھ کے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ، ویسے بھی تیسرے کلمے کے اب بہت ذکر ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گی۔ صلواتاً تسبیح کی ترکیب میں آپ کو ڈسکرپشن میں بھی لکھ کے دوں گی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ آرام سے پڑھ لیں گے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور اس کا جو ہے طریقہ بہت ہی آسان ہے، تیسرا کلمہ ویسے بھی سب کو یاد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور تمام ناگہانی آفتوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور سب کا نگہبان ہمارا رب ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ میری بہنیں اور بھائیوں، مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، آمین۔